سامعین و حاضرین محترم، اسلام کی ترویج میں اپنا زر و مال لٹانے والی ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ کے حضور اپنی اشعار کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ اور سلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ عرض کرتا ہوں، اسلام کی ترویج کا عنوان ختیجہ، ہر صاحب ایمان کا ایمان ختیجہ، ارمان ختیجہ تھے نبی ہم نے یہ مانا، ارمان ختیجہ تھے نبی ہم نے یہ مانا، ہم نے یہ مانا پیغمبر آخر کا تھی ارمان ختیجہ۔ شعر عرض کر رہا ہوں، اور خاتون جنا جس کی ہے بیٹی، یہ خاتون جنا جس کی بیٹی، یہ وہی تو ہے قربان تیری عظمت پا دل، قربان تیری عظمت پا دل و جان ختیجہ۔ اور اسلام ہے احسان مسلمانوں پہ رب کا، مثال دیکھیں کہ حضور اسلام ہے احسان مسلمانوں پہ رب کا، اسلام پہ ہے آپ کا احسان ختیجہ۔ اور گر دین کی تبلیغ میں، گر دین کی تبلیغ میں زر تیرا نہ ہوتا، گر دین کی تبلیغ میں زر تیرا نہ ہوتا، یہ دین نہ چڑھتا کبھی پروان ختیجہ۔ یہ مجلس شبیر ہے جنت کی بشارت، یہ مجلس شبیر ہے جنت کی بشارت، جاری ہے تیرا آج بھی فیضان ختیجہ۔ پھر عرض کروں گا شعر کہ توصیف تیری ہو نہیں سکتی ہے بشر سے، توصیف تیری ہو نہیں سکتی ہے بشر سے، لکھ ڈالے اگر لاکھ بھی دیوان ختیجہ۔ دختر ہے تیری چادر تطہیر کی مالک، مثال پیش کروں گا، دختر ہے تیری
چادر تطہیر کی مالک شوہر ہے تیرا بولتا قرآن ختیجہ. حضور شعر دیکھیے کہ منکر تیری عظمت کا اگر کوئی بشر ہے بخشش کا نہیں پھر کوئی امکان ختیجہ. آخری شعر مقطع سے پہلے کہنے کو تو ازواج محمد ہیں کئی اور کہنے کو تو ازواج محمد ہے کوئی اور ہے سب سے جدا آپ ہی کی شان ختیجہ. مقطع ملاحظہ کیجیے گا. ریحان ثنا مادر زہرا کی رقم کر ریحان ثنا مادر زہرا کی رقم کر یہ جان کے بخشش کا ہے سامان ختیجہ. سامان ختیجہ اسلام کی ترویج کا عنوان ختیجہ. برعظمت مادر حسنین جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس سے پہلے کہ میں اپنے بیان کو تفسیر قرآن اور آیہ شریفہ کی تفسیر کے باب میں باقاعدہ شروع کروں، التماس ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے لیے محترم شبیر علی جمانی صاحب کے مرحومین، کویت میں مقیم تمام عزاداران امام حسین کے متعلق مرحومین شہدائے ملت اور جن کے حق ہماری گردنوں پر ہیں اور وہ آج دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ ملک. اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات الذی بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں ملک ہے. ملک مالکیت، مملوک، ملکیت، اس سے متعلق گفتگو گزشتہ مجلس میں ہو چکی. ہم اس دنیا میں مالک حقیقی کی اجازت سے اگر اپنی چیزوں کے مالک بنیں گے تو وہ ہم مالک اعتباری کہلائیں گے، اور اگر ہم مالک حقیقی اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ چیزوں کو اپنی ملکیت میں لیں گے تو ہم مالک نہیں بلکہ غاصب کہلائیں گے.
ہمارا حتیٰ ہمارے ہاتھ میں رومال، حتیٰ ہمارے تن پہ کپڑا، ہمارے پیروں میں چپل، یہ اگر مالک حقیقی کی منشا، مشیت، مرضی، اس کے نظام کے تحت ہمارے پاس ہوگی تو ہم مالک اعتباری کہلائیں گے، مالک فرضی کہلائیں گے، قراردادی مالک کہلائیں گے۔ طے کر لیا ہے کہ ہم مالک ہیں، جائز ہوگا ہمارے لیے کہ ہم اس پہ تصرف کریں۔ جیسے مالک اپنی چیزوں پہ تصرف کر سکتا ہے، ایسے ہم ان چیزوں پر تصرف کریں، انہیں استعمال کریں، تو ہم مالک اعتباری، مالک فرضی، مالک قراردادی، ہم مالک اس انداز کے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کی مشیت، اس کے منشا، اس کی مرضی کے خلاف ہم کسی چیز کو اپنی ملکیت میں لیں گے تو ہم مالک نہیں کہلائیں گے بلکہ ہم غاصب کہلائیں گے۔ اور یقیناً غاصب کا عنوان بہت شدید اور بہت ہی قابل نفرت ہے۔ اللہ، رسول، اہل بیت کے نزدیک، ہم سب کے نزدیک فطری طور پر ہم غاصب کو پسند نہیں کرتے۔ غاصب کوئی بھی ہو ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ غاصب کو پسند نہیں کیا جاتا بلکہ غاصب سے نفرت کی جاتی ہے۔ اللہ مالک حقیقی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ وہ مالک حقیقی ہمیں اذن دے گا تو ہم مالک کہلائیں گے، اس کی مرضی کے مطابق ہوگا تو ہم مالک کہلائیں گے۔ بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ یہ بیدہ ہی کہہ کر اللہ نے اس لفظ کا استعمال کیوں کیا ہے؟ معمولاً محاورتاً روزمرہ کے کلمات اور استعمال میں، جملوں میں ہم ایک لفظ کہتے ہیں جب کسی کے بارے میں کہا جا رہا ہوتا ہے کیا یہ کام فلاں صاحب کر سکتے ہیں، یہ کام فلاں کو دے دیا جائے وہ کر لیں گے، یہ کام ان سے ہوگا، تو پھر ایک اور بھی کلمہ ان کلمات کے ساتھ ادا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے یہ کام۔ یہ جو ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ہاتھ کا تصور جو ہے وہ در حقیقت اختیارات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یعنی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، یعنی اس کے اختیار میں ملک ہے۔ اب بعد میں اور واضح کر دیا وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ اور تاکید ہو گئی اور وضاحت ہو گئی بیدہی کی۔ اللہ کے ہاتھ میں ملک ہے۔ ہاتھ کا جب لفظ آتا ہے، ید کا لفظ جب آئے گا، عربی زبان میں ید کہیں گے، مثلا اردو میں ہم ہاتھ کہتے ہیں، ہاتھ کہہ رہے ہیں، پرانی اردو میں اور فارسی میں سے دست کہتے ہیں۔ اب دست راست اور دست چپ، سیدھا ہاتھ اور الٹا ہاتھ، عربی میں ید یمنا، ید یسرا، ید یمین، ید یسار، یہ جو سیدھا ہاتھ اور الٹا ہاتھ۔ معمولاً جب ہاتھ کا تصور آئے گا، پہلے تو میرے محترم سننے والوں کے لیے ایک اور مسئلے کی طرف توجہ چاہوں گا، ان کی توجہات چاہوں گا۔ قرآن مجید میں کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ آیات متشابہ ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ قرآن کو اللہ نے دو طرح کی آیات میں ایک اعتبار سے تقسیم کیا ہے، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ فرمایا آیات محکمات ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہے، یہی اصل کتاب ہے۔ یعنی اصل اور فرع، ہمیشہ فرع اصل کی طرف پلٹتی ہے، تو اصل کی ضد ہے فرع۔ جتنی بھی آیات قرآن مجید میں ہیں یا وہ فرعی ہیں، یعنی انہیں اصل کی طرف پلٹنا ہے، یا وہ اصلی ہیں جن سے فروعات سمجھ میں آئیں گے یا ان کے تحت فروعات رکھے جائیں گے۔ قرآن مجید میں مثلاً الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر بیٹھا ہوا ہے، یہ جو آیت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمان
کسی خاص جگہ پر ہے، اور یہاں رحمان جب بھی لفظ مطلق استعمال ہوگا تو وہ اللہ اس سے مراد ہے۔ لفظ رحمان اس لیے لفظ اللہ اور لفظ رحمان اگر کسی کا اسم اللہ یعنی کسی کے نام میں لفظ اللہ آ رہا ہو یا کسی کے نام میں اسم اللہ رحمان کا لفظ آ رہا ہو تو وہاں جائز نہیں ہے کہ ہم صرف اسے رحمان کہہ کے پکاریں۔ مثلا کسی کا نام ہے عبد الرحمن یا خلیل الرحمن، تو وہاں پر صرف رحمان کہہ کر ہم اس کا نک نیم، اس کا چھوٹا نام بنا کر اس کے نام کو آدھا کر کے، جیسے معمولاً فرض کریں کسی کا نام ہے میسم علی زیدی، اسے آپ نے کیا کہا، اسے آپ نے میسم کہنا شروع کر دیا، اسے آپ نے آدھا نام اس کا لینا شروع کر دیا، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً فرض کیجئے مجھ حقیر فقیر کا نام ہے شہنشاہ حسین، اب اگر کوئی مجھے شہنشاہ کہے اور حسین میرے نام کے ساتھ نہ لے تو یہ ہوتا ہے ایسا۔ لیکن اللہ اگر کسی کے ہاں عبداللہ نام ہے تو ہم اس عبداللہ کو اللہ کہہ کے نہیں پکاریں گے، جائز ہی نہیں ہے ہم اسے اللہ کہہ کے پکاریں۔ کوئی کہے گا جی کسی نے کہا اپنے کسی دوست کو جس کا نام عبداللہ ہے تو اس کو کہا اللہ، تو یہ جائز ہی نہیں ہے اس کو اللہ کہنا۔ اسی طرح رحمان نام ہے عبد الرحمن، خلیل الرحمن، ضیوف الرحمن، ضیف الرحمن مثلا، تو یہاں اسے صرف رحمان کہہ کے پکاریں یہ جائز نہیں ہے، اسے پورا نام اس کا لینا پڑے گا، عبد الرحمن یا خلیل الرحمن، اسی طرح عبداللہ، اس کا پورا نام لینا پڑے گا۔ البتہ اگر کسی کا نام عبد الحسین ہے تو ہم اسے حسین کہہ کے پکار رہے ہوں یہ ٹھیک ہے، لیکن یا عبد خالی اگر پکارا جائے گا تو وہ کوئی اس کے اندر مشکل نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا نام رحمان، اللہ کا نام اللہ، یہ بغیر تمیز کے اگر بغیر ترکیب کے اگر استعمال کیا جائے گا تو مراد اللہ ہے۔ یہاں عرض یہ کر رہا تھا میں آپ سے کہ اگر قرآن میں آیا ہے کہ الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش پر بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں رحمان سے واضح بات ہے کہ یہاں اللہ مراد ہے، یہاں نہیں کہا جا سکتا۔ رحیم کے لیے کہہ سکتے ہیں، خالی رحیم کہا جا سکتا ہے، خالی رؤوف کہا جا سکتا ہے، خالی ستار کہا جا سکتا ہے، کسی کا نام اگر عبد الستار ہے اور اسے صرف ستار پکارا جائے تو جائز ہے۔ کسی کا نام مثلا عبد الرحیم ہے اور اسے صرف رحیم پکارا جائے، رؤوف صرف پکارا جائے، یہ جائز ہے۔ لیکن رحمان اور اللہ یہ تنہا نہیں پکارے جا سکیں گے۔ اب جب یہاں کہا جا رہا ہے الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش پر بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے مراد اللہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ زمین پر نہیں ہے، اللہ مشرق میں نہیں ہے، مغرب میں نہیں ہے، شمال میں نہیں ہے، جنوب میں نہیں ہے، فوق نہیں ہے، تحت نہیں ہے، اللہ ایک جگہ پر ہے۔ جب اللہ کو ہم نے کسی ایک جگہ پر محدود کر دیا تو اللہ نہیں رہے گا، یعنی وہ وحدہ لا شریک نہیں رہے گا، وہ وحدہ لا شریک نہیں رہے گا، اس میں وحدت ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اب اس کو کیسے سمجھیں کہ رحمان عرش پر ہے؟ تو یہ آیت متشابہ ہے۔ اس آیت کے لیے ہمیں ایک اور آیت محکم چاہیے جو اس آیت کو سمجھائے، اور وہ ہے اللہ الصمد۔ یہ اللہ الصمد الرحمن علی العرش استوا کو سمجھائے گی۔ اللہ بے نیاز ہے۔ جب یہ قاعدہ آ گیا کہ اللہ بے نیاز ہے تو پھر جہاں بھی نیاز مندی اللہ کے بارے میں دکھائی دے رہی ہو وہ آیت متشابہ ہے۔ مثلا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، البتہ اس سے زیادہ بھی، اس سے ہٹ کر بھی کچھ قوانین ہیں، کچھ قاعدے ہیں جن سے یہ پہچانا جائے گا کہ کون سی آیت متشابہ ہے اور کون سی آیت محکم ہے۔ اللہ کا ہاتھ، بے یدہی، اللہ کا ہاتھ جب ہم سوچتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں یہی ہاتھ آتا ہے جس کی 5 انگلیاں ہیں، 14 پوروے ہیں، کلائی ہے، کوہنی ہے، بازو ہے، یہ ہاتھ تصور میں یہ آتا ہے۔ اب اگر اللہ کے لیے کہا جا رہا ہو کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو وہاں ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ کی بات ہو رہی ہے۔ وہ ہاتھ پھر کون سا ہے؟ کیا اللہ کی یہ ہاتھ ہے؟ اگر اللہ کی یہ ہاتھ ہے تو پھر اس ہاتھ کو جوڑنے کے لیے کوہنی ہوتی ہے، پہنچا ہوتا ہے، کلائی ہوتی ہے، پھر کوہنی ہوتی ہے، پھر بازو ہوتا ہے، پھر بازو کو ٹکانے رکانے کے لیے بدن ہوتا ہے، بدن کو کھڑا کرنے کے لیے پیر ہوتے ہیں۔ ہم ایک ہاتھ ماننے گئے تھے، ایک ہاتھ پر ہم نے غور کیا، پورا ایک بت تیار ہو گیا۔ اللہ ماننے گئے تھے، یہ بت پرستی کیسے ہو گئی؟ یہ جسم میں کیسے اللہ کو ہم نے لے لیا؟
یہاں اگر کہا جا رہا ہے ید، اچھا پھر اور تھوڑی سی بات روشن ہو جائے کہ کہیں کہا گیا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہیں کہا گیا ہے بے یدہ جی، اور کہیں تو کہا گیا ہے خلقت بے یدیہ، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بے یدیہ استکبرت ام کنت من العالین، اے ابلیس اس آدم کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، میں نے جسے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ استکبرتا متکبر ہو گیا تھا، ام کنت من العالین، یا عالین میں سے تھا، کچھ ہستیاں ہیں ان میں سے تو نہیں ہے جن کو حکم نہیں ہے سجدہ کرنے کا آدم کو، وہ آدم کو سجدہ نہیں کریں گے، وہ آدم سے افضل وجود ہیں، وہ آدم کو سجدہ نہیں کریں گے، تو ان میں سے تھا یا متکبر تھا؟ اب یہاں تو اور مشکل بڑھ گئی۔ پہلے تو ایک ہاتھ کے بارے میں ہم غور کر رہے تھے، قرآن میں ایک آیت آئی اور ایک آیت کی زیارت ہوئی، اس سے مراد اس میں دو ہاتھوں سے ہماری رہنمائی کی گئی ہے، دو ہاتھ اللہ کے۔ پہلی بات تو یہ کہ ید وہ ایک ہاتھ کے لیے استعمال ہوا وہ لفظ، یا یدین یدیہ کیونکہ اضافہ ہو رہا ہے، دو ہاتھوں کے لیے استعمال ہوا ہو۔ پہلے تو یہ کہ ید ایک قدرت، طاقت، توانائی کا استعارہ ہے، ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور پھر ہم کسی اپنے جوان کو کوئی وزن اٹھاتا ہوا دیکھتے ہیں اور وہ ایک ہاتھ سے ایک چیز پکڑے ہوئے ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے وہ وزن اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے نہیں اٹھ رہا ہوتا، تو ہم سے کہتے ہیں وہ چیز رکھ دو، دونوں ہاتھوں سے اٹھاؤ۔ دونوں ہاتھوں سے اٹھاؤ ایک استعارہ ہے، یعنی مکمل توانائی سے اٹھاؤ، مکمل قدرت سے اٹھاؤ۔ ہاتھ پوری بدن اور پوری جسم کی توانائی کا مظہر ہے، یہ ہاتھ پورے جسم کی توانائی کا مظہر ہے، اسی کے ذریعے سے پورے بدن کی توانائی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اب اگر اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے بنایا ہے، اگر اللہ ارشاد ہو رہا ہے کہ میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو پھر یہ اعلان ہے کہ میں نے اپنی پوری طاقت سے اسے بنایا ہے، میں نے اپنی پوری قدرت سے اسے بنایا ہے۔ البتہ ایک حسین بحث کی ہے حضرت آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ نے، استاد تفسیر ہیں، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے فلسفی ہیں، بہت عظیم المرتبت ہمارے مجتہد ہیں، اور فقہائے امامیہ میں اس وقت ایک پیکر تشیع پر ایک جھومر ہیں، اور بہت بڑے ریاضی دان ہیں۔ اللہ ہمارے تمام علماء بالخصوص حضرت آیت اللہ جوادی عاملی کی صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنی تفسیر تسنیم میں، اور پھر ادب فنائے مقربان شرح زیارت جامعہ میں 11 جلدی ان کی کتاب ہے۔ تفسیر تسنیم تو اب تک 45 جلدیں آ چکی ہیں، اور ابھی ظاہراً 13ویں یا 12ویں سورے پر وہ پہنچے ہیں، 110 سوروں میں سے، معاف کیجیے گا 114 سوروں میں سے، تو ابھی 12ویں یا 13ویں سورے پر پہنچے ہیں۔ اس میں بڑی ایک حسین انہوں نے بحث کی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جب دو ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے تو دو ہاتھ تو یمین و یسار ہوتے ہیں، دو ہاتھ جب کہا جائے گا تو سیدھا ایک الٹا ہاتھ، ایک دایاں ایک بایاں ہاتھ۔ تو کیا اللہ کے دائیں بائیں دو ہاتھ ہیں؟ اللہ کے ہاتھ دو ہیں؟ تو پھر انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، اور حضرت حشام، حضرت ابو بصیر، حضرت مومن طاق، ان ہستیوں نے دیکھا اور انہوں نے سوال کرنے کے لیے امام صادق کی طرف رخ کیا۔ جب امام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کلتا الیدین یمین، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں۔ یہ جملہ کہ امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں، یہ مولا علی کا بھی فرمان ہے، حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے اس کو لکھا ہے۔ پھر اس میں بڑا حسین جملہ ایک انہوں نے لکھا ہے، میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں، اللہ کے سفیروں کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں، اور اہل بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہوتے ہیں۔ سیدھا ہاتھ خیر کی علامت ہے، الٹا ہاتھ جی عدم خیر کی علامت ہے۔ ہمارا الٹا ہاتھ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ اس دنیا میں ہم نے گناہوں کو انجام دیا اور ایمان کے بغیر اٹھ گئے، تو قیامت میں گناہگاروں کو جو نامہ عمل پکڑایا جائے گا، پڑھو تم نے کیا کیا ہے، تو گناہگاروں کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا،
صاحبان کردار کو سیدھے ہاتھ سے پکڑوایا جائے گا. سیدھا ہاتھ کہیں گے اس سے پکڑو، گناہ گاروں سے کہیں گے الٹے ہاتھ سے پکڑو. پھر روایات میں ہے کہ جب وہ پکڑنے لگیں گے تو وہ جب ہاتھ بڑھائیں گے تو ان کے نام عمل ان کے پشت پر چلا جائے گا. وہ مڑیں گے تو وہ پشت پر چلا جائے گا. پھر وہ انہیں حکم دیا جائے گا اپنا ہاتھ اپنی پشت کی طرف لے جا کر اپنا نام عمل پکڑو. جب وہ نام عمل پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ پشت کی طرف، اللہ بچائے ہمیں، اللہ بچائے ہمیں، اللہ اس وقت سے ہم پر کرم کرے، یہ وقت ہم پر نہ آئے. جب وہ اپنا الٹا ہاتھ پیچھے کی طرف لے جائیں گے پکڑنے کے لیے تو ان کا ہاتھ نام عمل تک نہیں پہنچ رہا ہوگا، تو ان کی یہاں سے کوہنی پہ مارا جائے گا، یہ بازو ان کا ٹوٹ کے لٹک جائے گا پیچھے، اور پھر لٹکے ہوئے بازو سے وہ نام عمل کو پکڑیں گے. یہ الٹا ہاتھ اس لیے، یا الٹے ہاتھ کا فلسفہ ازالہ نجاست ہے، نجاستوں کو برطرف کرنے کے لیے الٹا ہاتھ استعمال ہوتا ہے. اہل بیت کے ہاں نہ ہی الٹے ہاتھ میں نام عمل کی کوئی بات ہے اور نہ ہی وہاں ازالہ نجاست کا کوئی عنوان ہے. اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہوتے ہیں. یہاں اللہ نے جو اپنے ہاتھ میں ملک لینے کی بات کی ہے، یعنی اللہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ صاحب ملک قرار پائے، اور پھر آگے جا کے اور روشن فرما دیا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بحیثیت ہی کہ اللہ مالک کائنات ہے اور اس کے ہاتھ میں ہی ملک ہے اور وہی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. کل کی گفتگو میں ہم نے قدرت سے متعلق کچھ عرائض آپ کے سامنے رکھے تھے، کچھ نکات، کچھ مطالب آپ کے سامنے رکھے تھے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہاں تک بات میری دانش میں کسی حد تک ہو چکی ہے. آگے آیت بڑھ رہی ہے، الذی خلق الموت والحیات. وہ اللہ، الذی بیدہ الملک، الذی خلق الموت والحیات. کون ہے بابرکت ذات؟ کس کی ہے بابرکت ذات؟ جس کے ہاتھ میں ملک ہے. کون ہے بابرکت ذات؟ کس کے ہاتھ میں ملک ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے. آپ ذرا غور فرمائیں، آیت ہے یہ، میرا آپ کا کلام نہیں ہے کہ جو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں، اس کی اشتباہات اور غلطیوں کو درست کر لیتے ہیں. نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. یہاں الفاظ کی نشست ایک بال برابر بھی تبدیل نہیں کی جا سکتی. اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، کوئی تبدیل کر بھی نہیں سکتا. الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ، وہ بابرکت ذات جو خالق موت و حیات ہے. معمولاً تو موت کا تذکرہ بعد میں ہوتا ہے اور حیات کا تذکرہ پہلے ہوتا ہے. ہماری پہلے زندگیاں ہیں، پھر ہماری موت ہے. مثلاً جو آپ سامعین تشریف فرمائیں، جو ان کے عزیز و اقارب، جو بزرگ شخصیات آبا و اجداد میں جو لوگ رحلت فرما گئے، وہ پہلے زندہ تھے نا، پہلے صاحب حیات تھے نا، پھر صاحب موت اور صاحب ممات قرار پائے ہیں. تو یہ اللہ کیوں پہلے موت کا ذکر کر رہا ہے اور پھر حیات کا ذکر کر رہا ہے؟ اس کے چند اسباب مفسرین نے بیان کیے ہیں، چند وجوہات بیان کیے ہیں مفسرین کرام نے. ایک وجہ تو یہ کہ پہلے موت ہی ہے، لا شے، کوئی وجود نہیں تھا، پھر حیات آئی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی وجود ہی نہیں تھا، پھر حیات آئی ہے. اور لفظ روشن کروں، پہلے روحیں تھیں مگر بدن نہیں تھے. پہلے اللہ نے صرف روحوں کو خلق کیا. عالم انوار میں، عالم یوم الست، اللہ نے روحوں سے پوچھا. تو یہ پہلے موت ہے، پہلے نہ ہونا ہے کسی کا، پہلے عدم وجود ہے، اور پھر حیات آیا ہے. وہ روحیں بدنوں میں اتری ہیں، اور جیسے ہی بدن میں آئی اور ایک مرتبہ اس کے اندر حرکت شروع ہو گئی، تو پھر حیات آئی ہے. تو پہلے موت ہے، پھر حیات ہے. ایک اس سے زیادہ روشن تر جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ جس کو اہمیت زیادہ حاصل ہو، جو زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہو، اسے پہلے ذکر کیا جاتا ہے، اور جو اس سے کم اہمیت کی حامل شے ہو اس کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے. آپ ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر، ہندوستان پاکستان کے اندر معمولاً مجالس کے اشتہارات، محافل کے اشتہارات، پمفلیٹ چھپوائے جاتے ہیں،
یا آج سوشل میڈیا، آج واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اشتہارات کو لکھ کر ان کے ذریعے سے عام کیا جاتا ہے، تو اس میں اگر پڑھنے والے 4 ہیں تو جو سب سے زیادہ محترم، مکرم، مہمان خاص ہوتا ہے اس کا نام سب سے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد بالترتیب نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن جب مجلس شروع ہوتی ہے تو جو سب سے پہلے جس کا نام تھا وہ سب سے پہلے نہیں پڑھتا، وہ سب سے آخر میں پڑھتا ہے۔ اعلان کرتے وقت آپ سب سے پہلے اسے بیان کرتے ہیں، عمل کرتے وقت آپ اس کو بعد میں لے کر آتے ہیں۔ اگر کوئی سادہ لو انسان کسی ایسی مجلس میں شریک ہو جائے اور وہ آ کر پہلے سے ہی بیٹھ جائے اور وہ کہے جی آپ نے سب سے پہلا نام فلاں کا لکھا تھا، وہ کیوں نہیں پڑھ رہے، تو اسے جواب دیا جائے گا کہ ہم نے نام ان کا اس لیے رکھا تھا کہ وہ محترم ہے، اور یہی وہ احترام کا لکھنے میں تقاضا ہے، یہ احترام کا عمل میں تقاضا ہے کہ ہم انہیں پہلے نہیں پڑھوا سکتے، ہم انہیں بعد میں پڑھوائیں گے۔ یہ جو اللہ ارشاد فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے، یہ موت کو پہلے ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ موت کو حیات پر ترجیح حاصل ہے، موت زیادہ محترم، موت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، حیات اس سے کم اہمیت کی حامل ہے۔ بس یہی مفہوم تھا جس کو آج کی مجلس میں پہنچانا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ انسان کو اپنی موت کو ترجیح دینا ہوگی، موت کو ترجیح دیا انسان۔ حیات، اگر ہم نے اپنی موت کو محفوظ کر لیا تو پھر حیات ہماری خود بخود محفوظ ہو جائے گی۔ اگر ہم نے اپنے مرنے کو صحیح کر لیا، لہٰذا قرآن مجید سورہ مبارکہ آل عمران کے اندر ایک آیہ کریمہ کے ذریعے ہماری رہنمائی ہو رہی ہے، لا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار مر نہ جانا مگر یہ کہ مرنا تو مسلمان مرنا۔ یہ مرنے کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، مرنے کو مد نظر رکھا گیا ہے، مرنے کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ مرنے کا خیال کرو، خود بخود جینا تمہارا آسان ہو جائے گا۔ اپنی زندگی کو اپنی موت کی خدمت پہ رکھو، اپنی حیات کو اپنی موت کی خدمت میں رکھو۔ موت کسی طرح ہماری محفوظ ہو جائے تو زندگی خود بخود منظم ہو جائے گی۔ ہاں، ہمیں کچھ ایسی ہستیاں نظر آتی ہیں جنہوں نے اپنی موت سے پیار کر کے دکھایا ہے، موت کو اولویت دے کر دکھایا ہے۔ لہٰذا اس قبیلے میں جو موت کو گلے سے لگانے والا قبیلہ ہے، اس قبیلے میں سردار قبیلہ علی بن ابی طالب ہوں یا طفل قبیلہ حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام ہوں، دونوں کے لہجہ ایک جیسا ہی ہے۔ وہاں مولا علی فرماتے ہیں مجھے موت سے اتنا پیار ہے، مجھے موت سے اس سے زیادہ پیار ہے جتنا پیار ایک شیرخوار بچے کو اپنے ماں کے سینے سے ہوتا ہے۔ میں موت پر جاگر ہوں یا موت مجھ پر آ پڑے، مجھے کوئی فرق نہیں ہے۔ زرہ پہن کر کیوں نہیں جاتے مولا؟ فرمایا مجھے موت سے خوف نہیں ہے، اور جو موت کو مار دیتے ہیں پھر وہی آب حیات پیتے ہیں۔ اور وہاں قاسم ابن حسن یہی تو جملہ کہہ رہے ہیں۔ جب شب عاشور آ کر کھڑے ہو گئے اپنے چچا حضرت قاسم کے، حضرت قاسم جب آ کر کھڑے ہو گئے اپنے چچا امام حسین کی خدمت میں اور کہا چچا جان مجھے مرنے کا اذن دے دیجئے، مجھے وغا، جہاد، شہادت کا اذن دے دیجئے۔ فرمایا جاؤ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ کچھ دیر بعد پھر آ گئے، پھر امام نے یہی کہا واپس چلے جاؤ۔ پھر کچھ دیر کے بعد آ گئے، چچا مجھے کہیں کل مجھے کیسے اجازت ملے گی، مجھے آپ سے اجازت چاہیے، کل مجھے جانا ہے۔ فرمایا ماں کے پاس چلے جاؤ۔ تو کہنے لگے چچا اچھا اتنا بتا دیجئے کیا میرا نام شہیدوں میں ہے؟ تو امام حسین نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا بیٹا تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ تو ایک مرتبہ جوش ہاشمی کا اظہار کرتے ہوئے انگڑائی لی حضرت قاسم نے اور ایک جملہ کہا، اور جملہ یہ تھا هل يصلون الى الخیام، کیا یہ اشقیاء خیمے میں اندر آ جائیں گے؟ کیونکہ میرا بھائی تو جھولے میں ہے، میرا بھائی تو خیمے میں ہے۔ فرمایا نہیں بیٹا قاسم، میں اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر میدان کربلا میں لے جاؤں گا۔ اچھا قاسم یہ تو بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ فرمایا چچا جان اعلی من العسل،
میں تو شہد سے زیادہ میٹھا موت کو مانتا ہوں، مجھے موت شہد سے زیادہ شیریں نظر آتی ہے۔ یہ گھرانہ، جس گھرانے اور جس قبیلے کا سردار علی بھی اسی لہجے میں بات کر رہا ہے، اور اس قبیلے کا ایک طفل، ایک کم سن بچہ بھی اسی لہجے میں بات کر رہا ہے۔ عزادارو، چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے، جہاں قاسم سنوارے جا رہے ہیں، سجائے جا رہے ہیں، بلا تشبیہ جیسے دولہا کو سجایا جاتا ہے۔ اور جب قاسم کو آمادہ کر لیا تو چچا بھتیجے دونوں گلے لگ کر اتنا روئے کہ امام حسین بھی زمین پر تشریف فرما ہو گئے اور جناب قاسم بھی غش کھا کے گر گئے۔ تب ایک بہن آگے بڑھی، اور یہ بہن وہ شیر دل خاتون ہے جس نے سوائے مصیبتوں کے کچھ نہیں دیکھا۔ نانا کا جنازہ دیکھا، نانا کی رحلت کے بعد دروازے پر آگ لگتی دیکھی، ماں کا پہلو شکستہ دیکھا، ماں کو بھرے دربار سے لوٹایا جانا دیکھا، کچھ مدت کے بعد ماں کا جنازہ دیکھا۔ پھر زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ اس نے اپنے بابا پر آنے والی مصیبتوں کو دیکھا، اور پھر ان مصیبتوں میں وہ روحی اذیتیں ہوں، وہ روحی مظالم ہوں یا جسمی مظالم ہوں، وہ دیکھتی رہیں۔ اور پھر اپنے بابا کا لاشا دیکھا، سر اقدس کے اوپر تلوار لگی ہوئی ہے۔ پھر اپنے بھائی حسن کے جنازے میں تیر لگتے ہوئے دیکھے۔ اور پھر اس بی بی کا کیا حوصلہ ہے کہ اس نے ہر لاشے پر حسین کو حوصلہ دیا۔ جب بھی کوئی لاشا آتا تھا آگے بڑھ کر کہتی تھی بھیا یہ مجھے دے دو، آگے بڑھ کر حسین کو حوصلہ دیتی تھی۔ ہاں البتہ جب 2 بچوں کے لاشیں آئے تھے، جب اس بی بی کے بچوں کے لاشیں آئے تھے تو یہ نظر نہیں آئی، تو پوچھا امام حسین نے میری بہن زینب کہاں ہے؟ فرمایا وہ اپنے خیمے میں عبادت میں مصروف ہیں۔ کہا بلا لاؤ زینب کو، ان کے اون و محمد کی لاشیں لے آیا ہوں۔ کیوں نہیں آئی تھی؟ کہیں بھائی شرمندہ نہ ہو جائے بہن کو دیکھ کر، بھائی بہن کو دیکھ کر کہیں شرمندہ نہ ہو جائے کہ میں تمہارے بچوں کے لاشیں لے کر آیا ہوں۔ یہ بھی آگے بڑھی، حضرت قاسم اور حضرت امام حسین کے سرہانے بیٹھ کر گریہ کیا، آنسو ٹپکے، حسین کے پیشانی اقدس میں آنسو کا قطرہ آیا۔ امام نے آنکھیں کھول دی۔ جاؤ قاسم، ہم نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا۔ پہنچے ہیں میدان کربلا میں، دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جب حضرت قاسم پر ایک کمین گاہ سے وار ہوا اور آپ گھوڑے سے زمین کی طرف آئے اور گرتے ہوئے ایک آواز دی، چچا میری مدد کیجیے گا۔ امام حسین اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اس تیز رفتاری سے آگے بڑھے، اور دشمن کو یہ احساس ہوا کہ حسین جو برق کی مانند تیز رفتاری سے آ رہے ہیں، حسین ہم پر حملہ کر دیا ہے، حسین نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ تو مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف بڑھنے لگے، اور ایک آواز بار بار آ رہی تھی، چچا میری مدد کیجیے، چچا میری مدد کیجیے۔ ہاں جب حسین پہنچے ہیں اپنے بھتیجے کے لاشے پر، لاشا پامال ہو چکا تھا۔ فرمایا تیرے چچا پہ بڑا گراں ہے کہ تو مدد کو پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر پائے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔